إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا ند له وكبره تكبيرا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی خالق کائنات مالک ارض و سما حاجت روا مشکل کوشا داتائے دستگیر وحدہ لا شریک غریب نواز بندہ پرور رب کے لیے ہے جس مالک نے ہمیں انسان بنایا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الہدا امام الانبیاء در یتیم امیر المجاہدین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین کو ہمیں سکھلایا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ گرامی قدر، آج کا ہمارا خطبہ الجمعہ، اس میں مجھے بھائیوں نے مختلف موضوعات دیے۔ کسی نے کہا کہ اس موضوع پہ بات کریں، کسی نے کہا یہ بیان کرنا۔
تو ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ بات تو کرنی مشکل ہو جاتی ہے، ٹائم مختصر ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ باتیں ہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جن کو گننا مشکل ہے، لیکن پھر بھی صرف ذی روح جو سانس لیتی ہیں، سانس لینے والی مخلوقات کو کہتے ہیں ذی روح۔ ان میں سے امام ابن کثیر نے ایک اندازے کے مطابق بیان کیا کہ ان کی جو تعداد ہے وہ 8 لاکھ ہے۔ 3 لاکھ زمین کے اوپر ہے اور 5 جو ہے سمندروں میں ہے۔ اس ذی روح میں سے انسان بھی ایک خلق ہے۔ پھر انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ارب انسان اس وقت دنیا میں ہیں۔ اس طرح کوے ہیں، پرندے ہیں، کبوتر ہیں، ان کی ایک قسم ہے، لیکن یہ بھی ابو لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ تو انسان اتنی تعداد میں ہے۔ پھر اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جتنی بھی ہے یہ مخلوقات میں بھی فرق ہے، ان کے درجات ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین جو خلق ہے وہ انسان کی ہے۔ اشرف کا اس کو لقب ملا۔ جس طرح مخلوقات ساری برابر نہیں، اس طرح انسان بھی سارے برابر نہیں ہے۔ انسانوں میں بڑا فرق ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہاں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، مزدور بھی ہیں۔ یہ ایک نظام اور سسٹم چل رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بھی سب برابر نہیں۔ انسانوں کا مکھن اور کریم اگر نکالیں تو سب سے انسانوں میں بہترین وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے ہاں جو سب سے انسانوں میں بہترین لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس پہ یہودی بھی اتفاق کرتا ہے، عیسائی بھی، مسلم بھی کرتا ہے۔ پھر نبی بھی سب برابر نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں نبی۔ پھر ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کو اولو العزم نبی کہا کہ بڑے بڑے ارادوں والے، مصمم ارادے والے وہ نبی 5 ہیں۔ پھر 5 بھی برابر نہیں، پھر 5 میں سے 2 کا انتخاب کیا، حبیب اللہ کا، خلیل اللہ کا۔ پھر 2 بھی برابر نہیں، پھر 2 میں سے سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ اللہ کے نبی کے بعد بالاتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اب میں تھوڑا سا یہ مشاہدہ کرتا چلوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے نمبر کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی کے دادا ابجد نبی ہیں، اور وہ اس وقت ایسے وقت میں آئے جبکہ پوری دنیا پہ ایک ہی حکومت تھی۔ پوری زمین پر ایک بادشاہ، ایک حکمران ہے۔ بالاتفاق دنیا میں 4 ہی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ پوری زمین پر ایک حکمران ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی حکومت اللہ کے نبی کے دور میں بھی عربوں کی حکومت الگ تھی، کیسر و کسریٰ کی حکومت الگ تھی، پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے ملک تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ 4 مرتبہ ایسا دور گزرے ہیں کہ پوری زمین پر ایک ہی حکومت تھی۔ ان میں سے 2 حکمران مسلم گزرے ہیں اور 2 کافر گزرے ہیں۔ مسلم میں سے حضرت سلیمان صلوات اللہ علیہ، یہ نبی تھے، مسلمان تھے،
ان کی حکومت بھی پوری زمین پر رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ حضرت ذوالقرنین، ان کی حکومت بھی پوری زمین پہ رہی ہے. کافروں میں سے دو، نمرود اور نصر بخت یا بخت نصر، یہ دو کافر تھے، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت نمرود کی حکومت تھی. حکمران نمرود ہے، اس کا جو تخت تھا وہ دمشق میں تھا. یہ جو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب یہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم نینوا میں تھے، یہ عراق میں تھا. عراق سے ہجرت کرتے ہیں، یہ آپ نے واقعات علماء سے سنے ہیں، یہ بتوں کو توڑنا، ان کا حضرت ابراہیم کو گرفتار کرنا، آگ میں ڈالنا، یہ سارے واقعات کے بعد حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. یہ عراق سے شام کی طرف آئے. اب شام میں حکومت تھی نمرود کی. اب یہ مسافر تھے، یہ کسی کام کی غرض سے نمرود کے پاس گئے. وہاں نمرود کو اس بات کی خبر تھی کہ ایک بندہ ہے وہ تجھے رب نہیں مانتا. یہ ذرا کنسپٹ پیدا کرو کہ پوری دنیا کا ایک ہی حکمران ہو اور یہاں تک وہ جابر اور ظالم ہو کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہو کہ رب ہی میں ہوں. اب رب ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہو اور یہ کہتا ہو میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے تکبر کی حالت کیا ہوگی؟ ایسے بندے کے جا کے ملاقات کرنی، ملاقات کر کے پھر اس سے یہ مناظرہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے کہ بڑے لوگوں سے جا کے بات کرنا. وہاں اس نے یہ کہا کہ تو مجھے رب نہیں مانتا، فرمایا نہیں. اب اس کے سامنے یہ انکار کرنا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا، کیسا منظر ہوگا کہ آسمانوں کے رب نے ان کا جو مناظرہ تھا، جو مخاصمہ ہوا، اس کو اپنی کتاب میں نازل کر دیا. یہ قرآن اس سے کئی سو سال بعد نازل ہوا ہے. ایک لمبے عرصے کے بعد قرآن نازل ہوا. اللہ نے اس مناظرے کو، اس مخاصمے کو، جو ان کی بات ہوئی، اس کو حجت کے لیے اپنی کتاب میں نازل فرمایا کئی سالوں کے بعد. کہتا ہے تو مجھے رب نہیں مانتا، فرمایا نہیں. کس کو مانتے ہو؟ فرمایا میرا جو رب ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. انا احیی و امیت. اللہ تعالیٰ نے اس کو جھگڑا کہا ہے، اس کو مناظرہ کہا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں کہ رب کے متعلق موضوع یہ تھا کہ رب کے متعلق یہ مناظرہ ہوا، یہ بحث ہوئی کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب جو ہے مردہ کو زندہ کرتا ہے. کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب جو ہے وہ مشرق کے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر. وہ ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا، زبان بند ہو گئی. اب یہ مناظرہ کرتے ہیں. پھر یہاں سے نکلے، یہ دمشق سے حلب، حلب سے فلسطین، فلسطین سے سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں ایک لمبا عرصہ گزارا.
بیٹے کی پیدائش حضرت ابراہیم اسماعیل کی، پھر اس کو چھوڑنا، پھر ذبح کرنا، یہ سارے واقعات کے بعد جب بیٹا بڑا ہو گیا نا 14-15 سال کا، یہ اس سے بڑا، اللہ کا یہ حکم آیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم مان کے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ گھر کہاں شروع کیا؟ مکہ مکرمہ میں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو رب نہیں مانتے، اللہ کو رب مانتے نہیں ہیں، نمرود کی حکومت ہے، انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمین پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ صرف دنیا میں 2 ہی مومن رہ گئے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور دوسرا ان کی بیوی تھی۔ اب ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا رب آسمانوں کے اوپر ہے، تو اپنے رب کا گھر زمین پہ بنا رہا ہے، کیا تمہارا رب یہاں آئے گا، رہائش لے کے آئے گا؟ اب یہ باتیں لوگوں کی کوئی تعاون نہیں کرتا، کوئی سپورٹ نہیں کرتا، ہر بندہ مذاق کرتا ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اب باپ بیٹا جو ہے وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہا ہے۔ اب باپ جو ہے مزدوری بھی خود کرتا ہے، مستری بھی خود ہے۔ آج جس طرح ہمارا نظام ہے، مزدور اور ہے، مستری اور ہے، لیبر اور ہے، ہر چیز الگ ہے۔ اب یہ 2 ہی بندے ہیں، مزدور بھی خود ہے، مستری بھی خود ہے، سارا کام خود ہی کر رہے ہیں۔ اب تو پٹھوں میں اینٹیں مل جاتی ہیں، اب اینٹیں ہیں نہیں تھی، پتھر تلاش کر کے لے کے آتے، دور دراز سے پتھروں کو اٹھا کے لاتے، پھر ان کو جمع کرتے، پھر دیوار کرتے۔ اب یہ کام چل رہا ہے، مسجد بن رہی ہے۔ ایسا وقت بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ اس کونے پہ پتھر لانا ہے، اتنا بڑا ہو، اتنے سائز کا ہو، یہ تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت اسماعیل بار بار جاتے ہیں، وہ پتھروں کو تلاش کرتے ہیں، پتھر ملتا نہیں ہے۔ جو بابا جی نے کہا ہے ان کے معیار کے مطابق ہو، اس کونے پہ فٹ بھی ہو جائے۔ اب اسی کشمکش میں بابے کا ڈر بھی ہے، باپ کا، پتھر ملتا نہیں ہے۔ یہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ، جبل عمر پہ، جبل قیس پہ دائیں بائیں وہ ڈھونڈتے ہیں، ملتا ہے، بڑا ملتا ہے اس کو اٹھا نہیں سکتے، چھوٹا ملتا ہے تو اس کو اس جگہ میں وہ پورا نہیں آتا۔ اسی کشمکش میں جب دیکھا کہ بابا جی کو غصہ آیا ہے، میں اپنی زبان میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، باپ کا ڈر بھی تھا، پتھر بھی تلاش کر رہے تھے، بالآخر حضرت جبریل امین آئے، ان کو ترس آیا۔ جبریل امین آسمانوں سے پتھر لے کے آئے، اور جب وہ پتھر لے کے آئے، حضرت ابراہیم جو چاہ رہے تھے کہ پتھر اتنا زاویہ کا ہو، یہاں جو فٹ ہو جائے، انہوں نے آ کے حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں دیا، حضرت اسماعیل نے اٹھا کے اپنے بابا ابراہیم کے ہاتھ میں دیا۔ اب حضرت ابراہیم خوش ہو گئے کہ پتھر واقعی ہی اس جگہ لگانے کے قابل ہے۔ پتھر لگا دیا جس کو آج کہتے ہیں حجر اسود، اس پتھر کو اس جگہ پہ کونے پہ فٹ کیا۔ اب ان کا خلوص کتنا تھا، کتنی محبت تھی کہ اللہ کا گھر تعمیر کر رکھے ہیں، دنیا میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، آسمانوں کے رب کی بنتا رہی۔ جب دیواریں اونچی ہوئی، اب جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گول لگانا، تاکہ اوپر کھڑا ہو کے اس دیواروں کو بلند کیا جائے۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو ایسا پتھر لے کے آؤ جس کے اوپر میں کھڑا ہو کے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کروں۔ اب اتنا بڑا پتھر بیٹا کہاں اٹھا کے لائے؟ اب یہی عمر ان کی ہوگی 15 16 17 سال، اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لانا، پھر اس کو فٹ رکھنا، پھر حضرت ابراہیم کو اوپر کھڑا ہونا۔ خیر پھر ایک ایسا پتھر لے کے آئے جن کو
حضرت ابراہیم کے پاؤں میں رکھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے پاؤں رکھے، بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ان کے پاؤں جو ہے پتھر کے اندر گاڑ دیے گئے، نشان پڑ گئے۔ کتنے 100 سال یہ بات گزر گئی ہے، آج بھی آپ جاتے ہیں مقام ابراہیم پہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نظر آتے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے، یہ وہی پاؤں ہیں جو حضرت ابراہیم ننگے پاؤں کھڑے ہو کے پتھر کے اوپر بیت اللہ کی دیواریں کر رہے تھے۔ ان کا خلوص، ان کی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو نشانی چھوڑا۔ اور مقام ابراہیم کے پیچھے لوگ جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی وہ یاد اور داستان ہے اس کے پیچھے کہ اس پتھر میں ابھی تک حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہ کے نشانات موجود ہیں۔ خیر، مسجد تعمیر ہو گئی، بیت اللہ بن گیا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، پہلا پارہ ہے، کہ وعدہ لیا ان دونوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے وعدہ لیا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کیا تم نماز پڑھنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف رکھو گے؟ اب تعمیر تو ہو گیا، گھر تو بن گیا، اب گھر بننے کے بعد اللہ ان نبیوں سے یہ وعدہ لے رکھے ہیں، اور اس وعدے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقوی اور خلوص کے لحاظ سے اللہ کی ساری انسانیت میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ ساری انسانیت میں مکہ کے سرداروں میں سے حضرت اسماعیل سردار تھے۔ آپ مکہ کی تاریخ پڑھیں، مکہ کی تاریخ جب پڑھیں گے تو مکہ کے جو سردار تھے ان سرداروں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، اور حضرت ابراہیم ان کے بابا نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، مکہ کے سردار بھی ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے ان سے یہ وعدہ لیا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ تم نے اس گھر کی صفائی کرنی ہے۔ دونوں سے وعدہ لیا، کن کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور قیام کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج جو ہم مسجدوں کی صفائی کے لیے خادم رکھتے ہیں نا جی، خادم کی ذمہ داری ہے مسجد کی صفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عربوں کے سرداروں سے یہ وعدہ لیا ہے، اور پھر بیت اللہ کی صفائی حضرت ابراہیم خود کیا کرتے تھے، حضرت اسماعیل خود کیا کرتے تھے، اور مسجدوں کی بیت اللہ کی صفائی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرے۔ آپ مجھے جانکاری سے بتائیں، ہماری تحصیل دیوال پور میں یہ وڈیرا نظام ہے، اگر کوئی غریب آدمی کسی سردار کے، چودھری کے، میاں کے ڈیرے میں جا کے صفائی کرے، جا کے اس کی صفائی کرے، پانی پھینکے اور موڑے شوڑے کرسیاں رکھ دے، اور یہ کام 1 ہفتہ نہیں 2-3 سال کرے بغیر پیسوں کے، کیا سردار اس کا خیال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو چودھری ہے اس کا کتنا خیال رکھے گا؟ یار یہ بندہ میرے گھر میں آتا ہے، میرے ڈیرے کی صفائی کرتا ہے، کرسیاں سیدھی کرتا ہے، وہ تو آسمانوں کا رب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو بندہ اس کے گھر کا خیال کرے گا، اللہ کتنا اس کا خیال رکھے گا۔ یہ مجھے اتفاق ہوا سعودی عرب میں جانے کا، رہنے کا۔ وہاں عرب میں معمولی آدمی نہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے تاجر، ایک یہ بوتل خوشبو کی جو ملین ریالوں کی آتی ہے، ممکن ہے پاکستانی 3-4 کروڑ کی ہو، وہ ایک وقت میں جا کے بیت اللہ کے غلاف کو لگا دیتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین خوشبو جا کے وہ بیت اللہ کے غلافوں کو لگائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ آسمانوں کے رب کا گھر ہے، ہم اس کو خوشبو لگا رہے ہیں۔
آپ جاتے ہیں بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، کتنی صفائی ہوتی ہے واش روموں میں، صحن میں، بیت اللہ میں. اور وہ لوگ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی صفائی کریں. آج میرے عزیز بھائیوں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنے سال ہو گئے میں نے مسجد کی صفائی کی ہے خود اپنے ہاتھوں سے؟ کتنا بڑا میں بن گیا ہوں کہ نبیوں سے ہم بڑے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اسماعیل اور ابراہیم سے وعدہ لیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، نمازیوں کے لیے، رکوع سجود کرنے کے والوں کے لیے، اعتکاف اور قیام کرنے والوں کے لیے تم نے اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے. میں یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کتنے مہینے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے میں نے اللہ گھر کی صفائی کی؟ میں دیکھتا ہوں آ کے مولوی کی طرف، مولوی دیکھتا ہے خادم کی طرف. خادم بھی دنیا میں جو سب سے سستا ترین خادم ہے، 15,000 اس کو تنخواہ دے کے 10,000 مسجد کی صفائی کرتے ہیں. پورے پاکستان میں اتنا سستا کوئی مزدور نہیں ہوگا. اس کو باتیں کرتے ہیں تم نے 10,000 نہیں، صفائی کیوں نہیں کرتے؟ ہماری مسجدوں میں وہ صفائی نہیں ہے، اس کا خیال نہیں کرتے. خیر میں آگے بات لے کے چلتا ہوں. اتنے خلوص کے ساتھ گھر بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اتنا بڑا گھر بنانے کے بعد، جس کا نام بیت اللہ ہے، پوری کائنات میں کوئی مسجد نہیں، کوئی گھر نہیں، پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ قبول کر لینا. ہم 10 روپے 100 روپے دے کے نا اپنے دادے پردادے کو بخشاتے ہیں. مسجدوں میں اعلان سنتا ہوں 50 روپے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا پھول کے بیٹا، فلاں گلستان، وہ کہتا ہے خاندان کو کہتا ہے مولوی صاحب یہ فلاں گلستان کا بیٹا ہے، باغ کا بیٹا ہے. وہ 100 روپے مسجد میں لے کے اللہ اس کو معاف فرمائے، اس کے باپ کو بھی، اس کے دادے کو بھی، اس کے خاندان کو جنت فردوس میں جگہ دے. پورے خاندان کو 100 روپے میں بخشانے والے یہ باپ اور بیٹا بیت اللہ بنانے والے، اللہ کا گھر بنانے والے، دیواریں بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، کہ یا اللہ ہماری یہ نیکیوں کو قبول کر دے. ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا. پھر اللہ کو یہ اتنا پسند آیا، پھر دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یہاں کے لیے امام بھی بڑا کمال کا دینا. اس گھر کے لیے کوئی بڑا، خود امام ہے، نبی ہے، امام ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے لیے کوئی امام اس سے اچھا دینا. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جو امام بھیجا وہ سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا امام اور خطیب بنایا. پھر اللہ کو ان کا خلوص اتنا پسند آیا، فرمایا جو ایک نماز پڑھے گا اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب دیں گے. جو ایک نیکی کرے گا اس بندے کو یہاں ایک نیکی کا نہیں 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا. یہ ہے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ثواب. پھر فرمایا پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مسجد اللہ کی، یہ ساری بیت اللہ کی شاخیں ہیں، بیٹی ہوں گی، یہ اس کی شاخیں ہیں. آج یہ ہماری مسجد بھی بیت اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے. ایک روایت میں آتا ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں ٹائم کا خیال کرتے ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم آسمان کو دیکھتے ہو نا، آسمانوں پہ تارے نظر آتے ہیں. جس طرح آسمانوں پہ تمہیں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آسمان کے لوگ ہیں وہ زمین پہ دیکھتے ہیں، زمین پہ بھی ان کو کچھ چیز چمکتی نظر آتی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آسمان کے لوگوں کو زمین پہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی مسجدیں. اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں میں اتنا نور بھر دیا ہے، اتنی قوت بخشی ہے وہ نور کی، کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر آسمان پہ وہ مخلوق جب زمین پہ نظر مارتی ہے تو یہ تارے نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی مسجدیں. یہ ہمارے نور، یہ ہمارے بڑے بڑے مینارے،
یہ بڑی اسمبلیوں کی روشنییں، یہ دنیا کے اندر دبئی میں، یہ یورپ میں بڑے بڑے جو ٹاور بڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی ٹاور نظر نہیں آتا، یہ اللہ کی مسجدیں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ صرف مصلی کی جگہ، جتنی جگہ پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ایک مصلی کی جگہ لے کے مسجد بنا دیتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ کبھی میں نے غور کیا کہ میری 40 سال زندگی ہوگی یا 50 سال زندگی ہوگی، میں نے کوئی مسجد بنائی ہو یا مسجد نہیں بنائی، تو کم از کم کسی مسجد میں اتنی جگہ میں نے خرید کے اس کا جتنا خرچ آیا ہے وہ میں نے افورڈ کیا ہو، کہ میں نے آ کے کسی مسجد میں دیکھا ہو کہ یہ مسجد کتنے مرلے کی ہے، اس میں ایک نمازی کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ کتنی ہے، وہ سارا خرچہ میں کروں گا۔ 5 مرلے کا میں نے گھر بنا لیا، 10 مرلے کا میں نے گھر بنا لیا، کنال کا۔ جس بندے کا گھر نہیں ہے وہ 3 مرلے کے گھر بنانے کی سوچتا ہے، جس کا 3 مرلے کا وہ کہتا ہے یہ چھوٹا پڑ گیا، یہ 5 مرلے کا ہونا چاہیے، جو 5 مرلے کا ہے وہ 10 مرلے کنال کے بعد میں سوچتا ہے۔ پھر جن لوگوں کے گھر حویلکھا میں بن گئے، یہ خواب دیکھتے ہیں لاہور میں میرا گھر جوہ ٹاؤن میں، واپٹا ٹاؤن میں ہونا چاہیے۔ آپ لاہور میں جائیں، 1-2 گھر نہیں ہے، سینکڑوں گھر ہے تحصیل دیپال پور کے جو لاہور میں، یہ واپٹا ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن میں بڑے ہوئے ہیں، وہاں کنال 2-2 کنال کے گھر بنائے، کوٹھیاں بنائی ہیں۔ اور جو لاہور میں رہ رکھے ہیں واپٹا ٹاؤن میں، وہ کہتے ہیں ہمارا گھر تو لندن میں ہونا چاہیے۔ کتنے لاہور کے تاجرین کے گھر لندن میں ہے، مری میں ہے، امریکہ میں گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ باتیں سنی سے نہیں کرتا، میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو، ہمارے اکاڑے میں رہنے والا بندہ میں اس کو جانتا ہوں، جب اس کا گھر لاہور میں بڑا، واپٹا ٹاؤن میں بڑا، کہتا ہے جی میں نے 1 کنال کا گھر لاہور میں بنایا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر کہتا ہے کہ اب میں امریکہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ اب اس کو واپٹا ٹاؤن لاہور اچھا نہیں لگتا، امریکہ میں گھر بنا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ بنانا دور کی بات، اس کو کبھی جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مختلف ٹائم میں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، یہ زندگی عارضی ہے، ہم گھر بناتے چلے جائیں گے، گھر بناتے چلے جائیں گے۔ پوری دنیا پہ نمرود نے حکومت کی، اور 100 سال نہیں کی، کئی 100 سال حکومت کرنے والا وہ نمرود، دنیا کے کتنے کونوں میں اس نے محل بنائے، اس نے بڑے بڑے قصر بنائے، بڑے بڑے محل تعمیر کروائے۔ آج آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر نظر نہیں آئے گا کہ لوگ کہیں یہ گھر نمرود کا ہے، کوئی محل، سب ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا، نمرود کی قبر نہیں ملے گی، کہاں مر گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، دیکھ لو آج بیت اللہ قائم ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جب تلک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، لوگ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے، پہلے 3 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کا قیام کروایا۔ اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد نبی میں اللہ کا گھر بنایا، مدینہ منورہ مسجد نبی بنائی، اور مسجد نبی دیکھو ابھی قائم دائم ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ ہمارے گھر، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہماری زمینیں، یہ ساری دوسرے ناموں پہ منتقل ہو جائے گی۔ ہم دنیا سے قبر کی طرف منتقل ہوں گے، ہماری پراپرٹی، ہمارے گھر، یہ 100 سال کے بعد، 5 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ اللہ کا گھر تعمیر کر جائے گا، یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ جب تلک لوگ وہاں نمازیں پڑھیں گے، لوگ عبادتیں کریں گے، اعتکاف کریں گے، تراویح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور کرتے رہیں گے، یہ آنے والی نسلوں تک یہ ثواب ہمیں قبروں میں ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے، اگر میں 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر بنا سکتا ہوں، کیا مسجد میں نہیں بنا سکتا؟
یا کوئی مسجد بن گئی ہے، اس مسجد میں میرا کردار ہونا چاہیے۔ اگر ہر مہینے 2000 5000 میں اپنے بجلی کا بل پے کرتا ہوں، گیس کا بل پے کرتا ہوں، کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کا 50,000 ماہانہ خرچہ نہ ہو، لیکن 50,000 ماہانہ تو میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے گھر کے لیے کتنا میں کر رہا ہوں؟ کیا اس میں 10,000 20,000 میرا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھ لو تم نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ بڑا جانتا ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کا بندہ مالک ہے۔ جو پہنا ہے وہ تمہارا ہے، جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس کے تم مالک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جو میں نے جمع کیا ہے اس کا میں مالک ہوں، اس وقت تک مالک ہوں جب تک میرا سانس چلتا ہے۔ جب میرا سانس میرے وجود سے ختم ہو گیا، میری ملکیت ختم ہو گئی، پھر یہ لوگوں کے کام آئے گا۔ فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، حشر کے دن تیرے ساتھ چلے گا اور تو جنت میں لے کے جائے گا۔ کبھی غور کیا ہے کہ میں نے ایک سال کے اندر اگر 5 لاکھ روپے خرچ کیا اپنے اوپر، آگے میں نے کتنے بھیجا ہے، جمع کتنا کیا میں نے؟ میرے عزیز بھائیوں، میں نے یہ سنا کہ یہ مسجد کا کارپیٹ خریدا گیا ہے تو مسجد مقروض ہے 3 لاکھ کی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کبھی مسجدیں مقروض ہوتی ہیں، اللہ کے گھر کبھی مقروض نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر مقروض ہوں تو میں قرضدار نہ ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یا اللہ میرے ہوتے ہوئے میرے محلے کی، میرے علاقے کی مسجد مقروض تھی، میں تو مقروض نہیں تھا۔ مسجد کے اوپر قرض ہو، پھر محلے دار موجود ہو، اگر اس حال میں ہمارے بینک میں پیسے ہوں، ہمارے گھر میں پیسے ہوں، میں وہ قرض ادا کر سکتا ہوں، اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، لیکن نہ کروں تو پھر مجھے خیال کرنا چاہیے ایسا وقت نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القرض، کہ یا اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے دیکھا لوگوں کو کروڑوں کے مالک 1 سال کے اندر مقروض ہو گئے۔ دیکھو مرض تو الگ طرف سے آتی ہے نا جی۔ اس وقت اگر بندے کو کینسر ہو جائے 1 کروڑ روپے کم از کم اس کا علاج، آپ کا جگر کا مسئلہ بن جائے اس کا بھی 1 کروڑ ہے، ڈاکٹر لیتے ہیں۔ کڈنی کا مسئلہ بن جائے تو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میرے گھر کے 2 4 5 فراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک سعودی تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کا سانس کا مسئلہ تھا، آکسیجن کا مسئلہ بن گیا، انہوں نے 24 گھنٹے اس کو آکسیجن دی۔ 24 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر نے اس کو فارغ کیا ہاسپٹل سے، بل بنایا 2000 ریال۔ پوچھا یہ 2000 کس کا ہے؟ فرمایا اس میں 2000 میں 800 ریال کی ہم نے تجھے آکسیجن دی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، وہاں وہ رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بل زیادہ آیا؟ فرمایا بل کا مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک دن میں 800 کی ریال کی میں نے آکسیجن استعمال کی ہے، یہ انسانوں نے مجھ سے بل بنایا ہے، اس رب نے تو مجھے اتنے سال مفت میں آکسیجن دی ہے، اتنے سالوں سے میں فری میں آکسیجن استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ہوا آکسیجن ہے، کوئی بل نہیں آتا، میرا رب مجھ کو بل نہیں لیتا۔ انسانوں کے واسطے میں پڑ گیا ہوں، انسانوں کے واسطے میں انسانوں نے 24 گھنٹوں کا 800 ریال مجھے آکسیجن کا بل لے لیا، ہوا کا۔ یہی آکسیجن ہے ہوا کا، اتنا بل۔ دیکھو ہمارے رب نے ہم پہ بڑی مہربانی فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، گھر دیا ہے، عزت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں زیادہ دے گا۔
اس لیے میں تمام بھائیوں سے التماس کروں گا، دیکھیں میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہتا، میں اکاڑا سے کیوں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کے محلے کی مسجد یہ 3 لاکھ کی مقروض ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا قرض ادا کریں گے، اللہ ہمارا قرض ادا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کی گردن آزاد کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں جہنم سے اس بندے کی گردن کو آزاد کر دیں گے۔ اگر ہم اللہ کو یہ کہیں کہ یا اللہ تیرا گھر مقروض تھا، اس کا قرضہ اتارنے کا میں نے حصہ ڈالا تھا، اللہ اس کے بدلہ میں ممکن ہے ہم کو آزاد کر دے جہنم کی آگ سے، اور ہمیشہ کے لیے ہم جنتوں کے وارث بن گئے۔ اللہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہماری قبروں کو تحد نگاہ وسیع کر دے کہ یہ میرے بندے انہوں نے میرے گھروں کے اوپر خرچ کیا، میرے گھر میں نور لائٹ کا انتظام کیا، اللہ اس کے بدلے میں ہماری قبروں کو روشن کر دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اللہ جن کا رزق تنگ اللہ ان کا رزق آسان کر دے، بغیر حساب کر دے، اللہ جن کے پاس اولاد اللہ نیک صالح اولاد کا بندوبست فرما دے، اللہ جو اولاد دے رکھی ہے اس کو نیک صالح بنا کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے مرنے سے پہلے ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے مرنے سے پہلے ہماری قبروں کو تحد نگاہ وسیع کر دے، اللہ عشر کا سفر ہمارا آسان کر دے، اور اللہ سے ہم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا